فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا دورہ تہران مکمل۔ ایران کے اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں۔ ISPR کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز کے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل کے ایرانی سپریم لیڈر کے نمائندے محسن رضائی، اسپیکر باقر کالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے بھی الگ الگ ملاقاتیں۔ امریکہ ایران مزید کشیدگی روکنے اور آبِ ہرمز دوبارہ کھولنے پر گفتگو ہوئی۔ علاقائی امن اور تنازعات کے مذاکراتی حل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی قیادت نے کشیدگی میں کمی اور تنازع کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی فیلڈ مارشل کے ہمراہ تھے۔ امریکہ کا ایران پر رواں ہفتے کے اختتام پر نئی پابندی عائد کرنے کا اعلان۔ وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے یہ ایران کی تاریخ کی سخت ترین پابندیاں ہوں گی۔ ایران کے ساتھ معاشی تعاون کرنے والے بھی پابندیوں کی زد میں آئیں گے۔ جو بھی ایران کو معاشی سہارا دے گا اسے بھی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اقتصادی پابندیوں کے بعد ایرانی نظام خود ہی گھٹنے ٹیک دے گا۔ کوئی ہماری توقعات پر پورا نہیں اترتا تو اسے ڈالر سسٹم سے نکلنا ہوگا۔ ایران مکمل طور پر تباہ ہونے جا رہا ہے۔ ہم ایران سمیت ہر حریف کے خلاف مسلسل فتح یاب ہو رہے ہیں۔ ایران معاشی اور فوجی تباہی کے خطرناک بھنور کا شکار ہو چکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل پر دعوے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا وہ ریپبلکن ووٹرز کے حوصلے پست کرنے کے لیے جعلی سروے جاری کر رہی ہے۔ انتہا پسند بائیں بازو کے ڈیموکریٹس جعلی پولز کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دراصل ایسے اقدامات ہیں جن کا مقصد ریپبلکن ووٹرز کے حوصلے توڑنا ہے تاکہ وہ ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نہ نکلیں۔ ضرورت پڑی تو ایران کے خلاف فوجی کارروائی سے گریز نہیں کریں گے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کہتے ہیں ایران نے حد سے تجاوز کیا تو وہ سب کریں گے جو ضروری ہوگا۔ اس وقت اقتصادی دباؤ ایران کو سب سے زیادہ متاثر کر رہا ہے۔ آبِ ہرمز یا ایران کے اطراف فوجی حملوں کا آپشن خارج از امکان نہیں ہے۔ ایران نے امریکہ کی اقتصادی پابندیوں کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ اسپیکر باقر کالیباف بولے امریکی دھمکیوں کو دنیا سنجیدہ نہیں لے رہی۔ واشنگٹن اقتصادی دباؤ بڑھانے کی پوزیشن میں نہیں۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا امریکی وزیر خزانہ کو سخت جواب۔ کہا مسٹر بیسنٹ ایران کی فوجی صلاحیت ختم کرنے کا آپ کا بیان اقتصادی پابندیوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ آخر یہ فتح ہے یا امریکہ کی ناکامی کا اعتراف۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ایران کے خلاف بار بار عائد کی جانے والی امریکی پابندیاں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوں گی۔ ایرانی وزیر معیشت کہتے ہیں اقتصادی پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ ہماری مالیاتی شریانیں نہیں کاٹ سکتا۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان۔ پیٹرول کی قیمت میں 39 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 341 روپے 98 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں بھی 2 روپے 40 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت بڑھ کر 370 روپے 69 پیسے ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ 25 اگست کے لیے کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست۔ حکومت کی درخواست کو نمبر الاٹ کر دیا گیا۔ کمشنر اسلام آباد کی جانب سے جلد سماعت کی درخواست بھی دائر کی گئی تھی جسے مسترد کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نظر ثانی درخواست اپنی باری پر ٹیک اپ کی جائے گی۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کی جمعرات کو فائل ہونے والی متفرق درخواست کو بھی نمبر لگ گیا۔ توہین عدالت درخواست کی جلد سماعت کی استدعا مسترد۔ درخواست مقرر کرنے کا فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان کریں گے۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل۔ سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس عمر سیال کو سربراہ نامزد کر دیا۔ ادھر میر رضا کے اہل خانہ کا GIT بنانے پر اصرار۔ جوڈیشل کمیشن کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ درخواست سماعت کے لیے منظور۔ 2 رکنی بینچ درخواست کی سماعت کرے گا۔ امریکی صدر کا کینیڈین گاڑیوں، آٹو پارٹس اور اسٹیل پر 50% ٹیرف کا اعلان۔ ٹرمپ کا کینیڈا پر امریکہ کو تجارتی نقصان پہنچانے کا الزام۔ کہا کینیڈا کے تجارتی اقدامات کے باعث امریکہ سالانہ تقریباً $60 ارب کا خسارہ برداشت کرتا ہے۔ کینیڈا کی جانب سے آئی ٹیکسز کے باعث امریکی کسان بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ کینیڈا کو مزید تجارتی رعایتیں نہیں دیں گے۔ برطانیہ کا یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کے بلو پرنٹس دینے کا اعلان۔ دارالحکومت کیف میں یوکرین کے 35ویں یوم آزادی کی تقریب۔ برطانوی وزیر اعظم نے خطاب میں کہا روسی دھمکیوں کے باوجود یوکرین کی حمایت جاری رکھیں گے۔ صدر زیلنسکی بولے روس کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ برطانیہ سے معاہدے کے بعد یوکرین سٹورم شیڈو کروز میزائل کے ماڈلز تیار کرے گا۔ روس نے برطانیہ کا یوکرین کو میزائل ٹیکنالوجی دینا آگ پر تیل ڈالنے کے مترادف قرار دے دیا۔ کرملن کے ترجمان نے کہا برطانیہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے امن معاہدے کی جانب کوئی پیش رفت نہ ہو۔ برطانیہ اس جنگ میں کیف حکومت کے ساتھ ہے۔ برطانیہ باقاعدگی اور منصوبہ بندی کے ساتھ آگ پر تیل ڈالتا ہے۔